پاکستانی فوج سے رشتہ کیا؟ افواج پاکستان سے رشتہ کیا؟ ہندوستان کا ایک علاج الجہاد، الجہاد، ہندوستان کا ایک علاج الجہاد۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ جالوان عوامی پینل کوئٹہ نے آج اس شہر کوئٹہ کے اندر پاکستان کی افواج نے جو ہندو بنیے پہ، بھارتی سوچ پہ، ہندوتوا کی جس سوچ پہ اور ان کے غرور کو جس انداز میں خاک میں ملایا ہے، کوئٹہ شہر کے عوام مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنے مجاہد صفت افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے آج اس کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بڑی تعداد میں کوئٹہ کے شہری جالوان عوامی پینل کے کارکنان نکلے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو اور ان سب کے توسط سے، اہل کوئٹہ کے توسط سے، پورے بلوچستان کے غیرت مند اور غیور عوام کے توسط سے ہم نہ صرف دشمن کو بلکہ دشمن نے جو کرائے کے قاتل یہاں پہ پال رکھے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کے ماں کو، ان کی باپ کو، ہم مودی کو، بھارتی سوچ کو، ہندو بنیے کی سوچ کو، ہندوتوا کی سوچ کو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں بلوچستان کی طرف سے، بلوچستان کے غیور عوام کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بلوچستان کا بچہ جالوان عوامی پینل کا ہر کارکن میر شفیق الرحمن مینگل کی قیادت میں ہم نے ماضی میں بھی الحمدللہ پاکستان کے پرچم کو اس صوبے کے اندر بلند رکھا ہے۔ ہم آج بھی پاکستان کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مودی کا یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ بھارت کا یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ انڈیا کا یار ہے، غدار ہے، غدار۔ اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم انشاءاللہ اپنے جوانوں کے گرم اور جوان خون کے ذریعے نظریہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے جغرافیہ کے لیے، پاکستان کی اساس کے لیے، پاکستان کی بنیاد کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے غیرت مند اور بہادر اور شجاعت سے لبریز اپنے افواج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی افواج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے جان باز ساتھیوں کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے، ان کی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے اور قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں صبح فجر پر، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے جو کاری ضرب انہوں نے دشمن پر لگائی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ بھارت ناک رگڑ رہا ہے، بھارتی سوچ وہ ناک رگڑ رہا ہے۔ الحمدللہ اس کی چیخیں یورپ تک پہنچی ہے، اس کی چیخیں ہر اس پاکستان دشمن تک پہنچی ہے کہ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کہ جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے باپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، یہاں پہ چند دہشت گردوں کو اکٹھا کر کے اگر مودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرے گا تو یہ مودی
اور اس کے یاروں کی سوچ ہے، یہ اس کے دلاروں کی سوچ ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات یا سازش کرے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کا ہر جوان، پاکستان کا ہر بچہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اس ملک کی سالمیت کے ساتھ، اس ملک کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، اور مرتے دم تک ہم انشاءاللہ تحفظ نظریہ پاکستان، تحفظ نظریہ پاکستان اور پاکستان کے ایک ایک انچ کی دفاع کے لیے انشاءاللہ اپنے افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور ہم یہ دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، پاکستان یہ 5 دریاؤں کا نام نہیں ہے، پاکستان اونچے اونچے پہاڑوں کا، پاکستان ریگستانوں کا، پاکستان سمندروں کا، اور پاکستان ایک ہرے بھرے اور ہریالی جو زمین ہے پاکستان کی، پاکستان ان سب کا نام نہیں ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے، پاکستان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا وطن ہے، اور یہ وطن یہ مودی کے باپ کی، گاندھی کے اور اس کے چیلوں کی، اور مودی کے چمچوں کے، اس کے راہ کے قاتلوں کا، اس کے جو کرائے کے انہوں نے دلار پال کے رکھے ہیں، انہوں نے جو کرائے کے دہشت گرد پال کے رکھے ہیں، انشاءاللہ ان کو سبق سکھانے کے لیے الحمدللہ پاک افواج کا آپریشن بنیان مرصوص یہ ایک پیغام تھا، یہ پوری دنیا کو یہ پیغام تھا، بھارت کی اس غلیظ سوچ کو یہ پیغام تھا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس امت کو مٹانا چاہتے ہو کہ جس امت نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے آب زمزم کا انتخاب کیا ہے، اور تم گائے کا پیشاب پینے والے تم یہ سمجھتے ہو کہ امت مسلمہ کے ان جان بازوں کو، ان دلیروں کو تم اپنی ہندوتوا سوچ سے شکست دو گے، یہ تمہاری بھول ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو ان کا غرور خاک میں ملایا ہے پاکستان کے افواج نے، الحمدللہ نہ صرف پاکستان کے عوام کی، نہ صرف بلوچستان کے عوام کی، بلکہ امت مسلمہ کے قلب کی ترجمانی کی ہے، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کی ترجمانی کی ہے، ہر بچے کی ترجمانی کی ہے، ہر ماں کی اور ہر بہن کی ترجمانی کی ہے، اور انشاءاللہ یہ پیغام دیا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان مضبوط ہے، پاکستان مستحکم ہے، پاکستان دلیروں کا وطن ہے، پاکستان کو اللہ نے ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست بنایا ہے، اور پاک فوج کو اللہ رب العزت نے ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جدید جو ٹیکنالوجی ہے، اور جدید اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور جدید جو 5th جنریشن وار کے جو آج کل کے جو آلات ہے، اور آج کل کا جو طریقہ کار ہے جنگ کا، دنیا کو اور بھارت کو آج کے طریقہ کار کے مطابق ان کو ان کی زبان میں جواب دے کر پاکستانی فوج نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے، پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا ہے، ہر پاکستانی کے قلب کی ترجمانی کی ہے، ہر پاکستانی کی آواز بنی ہے۔ اس لیے اہل بلوچستان آج اس اپنے اجتماع کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے، یہ وقت ایک دوسرے پہ تنقید کا نہیں ہے، پوری پاکستانی عوام، بلوچستان کے عوام یک جان ہو کر، یک زبان ہو کر، یک لخت ہو کر پاکستان کے اس عظیم سبز لالی پرچم کو بلند کرے، اپنے افواج کا بھروسہ، ان کا اعتماد بڑھائے۔ ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، بلوچستان کے یہاں کے فرزندان توحید وہ اپنی فوج کو یقین دلاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ اگر دریاؤں کے اندر اترنے کا حکم دیں گے، انشاءاللہ یہ اہل ایمان، یہ فرزندان توحید، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دریاؤں کے اندر انشاءاللہ تمہارے ساتھ اتریں گے، اور دشمن کے ساتھ انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ پاکستان! پاکستان! 'زندہ باد! 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 'زندہ باد!
انڈیا جسے اپنے طاقت پہ ناز تھا، جسے اپنے فرانس سے خریدے ہوئے رافیل طیاروں پہ ناز تھا، الحمدللہ افواج پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے اندر ہی گھس کر ان کے فضائی سسٹم S-400 اور پورے فضائی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باقی ہمارے عوام کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج ہمارے ایئر فورس خاموش ہے، لیکن آج صبح ہوتے ہی سنت رسول پر کارآمد ہوتی ہے، فجر کے وقت بنیان المرصوص کا آپریشن کا بنیاد رکھ کے ہمارے جوانوں نے انڈیا کے اندر اپنے وصیت نامے لکھ کر کہ ہم دشمن کے اندر گھس کر اسے مارنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ جسے اپنے طاقت پہ فضائی سسٹم پہ ناز تھا، اس کے اندر گھس کر اس کے فضائی سسٹم کو S-400 کو تہس نہس کر کے الحمدللہ وہی ہمارے جوان واپس آ گئے، اپنے سرزمین پہ اتر گئے۔ تو مودی کو ان کے جو دلال ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان، خاص کر بلوچ عوام، بلوچستان کے عوام اپنے افواج پاکستان، نیوی، ایئر فورس اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر وقت یہ اپنے اداروں کے ساتھ رہے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک معاشی طور پہ مستحکم ملک ہے، لیکن ہمیں آنکھیں ملانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ یہی کہتے تھے کہ آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں جو کہتے تھے کہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی 85% فوج بجٹ کھا رہا ہے، آج کون آپ کی دفاع کر رہا ہے سرزمین پر، وہاں پہ بارڈر کے اوپر؟ اور یہی پاک فضائی ہے۔ آج آپ کے برطانیہ کے ٹیلی گراف نے ثابت کر دیا کہ جی پاک ایئر فورس فضاؤں کا بادشاہ ہے۔ آج آپ کی ہی ایئر فورس، آپ کے آرم فورسز فضاؤں میں گھوم رہے ہیں دشمن کو نیست و نابود کر کے۔ یہ ہماری ہمت ہے، یہ ہماری فوج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دوستوں، ساتھیوں، اس فوج پہ آپ عراق سے پوچھیں، لبنان سے، لیبیا سے پوچھیں کہ ان کے فوج کدھر گئے۔ الحمدللہ یہ پاک آرمی، پاک فورسز ہیں ہمارے کہ ہم نیند پہ پرسکون نیند میں سو رہے ہیں اور وہ ہمارے فضا کی اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو، پورے عوام کو، پاکستان کے خاص کر بلوچستان کے عوام کو اس فوج پہ فخر ہونا چاہیے، اس خاکی وردی پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہمارے قائد اور جماعت کے لوگ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی قربانی سے درگزر نہیں کریں گے، انشاءاللہ ان کے شانہ بشانے کھڑے ہوں گے، اور ضرورت پڑی اگر بارڈر پہ جانے کا انشاءاللہ ہمارا جے آلہ وہاں پہنچے گا، سر بکف ہو کے انشاءاللہ۔